الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وقال فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وقال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وقال في مقام آخر كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ یقیناً بنی نوع انسانی کے اوپر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسانی پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر ہماری طرف جو ہے وہ بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف تمام انسانوں کی طرف جو ہے وہ جہانوں کے لیے جو ہے وہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیًا، میں نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی تک آدم علیہ السلام آدم بین الماء والطین کہ ان کا جسد ابھی پانی اور مٹی کے مابین تھا، درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابھی جسد خاکی کی شکل میں روح ارضی پر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس وقت بھی نبی تھے، یا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی روح کو اس کے جسم میں ابھی نہیں ڈالا گیا تھا، تو مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ دو صورتوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت دو صورتوں میں ہے۔ ایک بعثت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج سے 1450 سال پہلے ظاہری صورت میں ہوئی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوئے آپ، اور پھر جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو دنیا کے سامنے ظاہری طور پر آپ بطور نبی بطور رسول جو ہے وہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں، تو یہ آپ کی ظاہری بعثت ہے۔ جب کہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو جس وقت آپ کو اللہ نے اپنے نور سے عظیم عطا ہوا ہے وہ بھی آپ کی بعثت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اول الخلق جو ہیں جب آپ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جو ہے وہ ساری کائنات کے لیے بحیثیت نبی بحیثیت رسول جو ہیں وہ سب سے مقدم ہیں، لہٰذا آپ کی بعثت اصلیہ جو ہے وہ ظاہری نہیں ہے، وہ خفی ہے، وہ پوشیدہ ہے، مگر لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر آپ کو سب سے آخر میں دنیا کے اندر اس حیثیت سے مبعوث فرمایا گیا کہ اب آپ کے بعد پھر کوئی اور نبی اور رسول جو ہے وہ مبعوث نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق یہ خود فرمایا ہے کہ میری مثال اس عمارت کی ہے، میری مثال اس عمارت کی ہے کہ جس کو بڑے اچھے انداز سے تعمیر کیا گیا ہے اور اس کو تعمیر کرنے کے بعد اس کے اندر ایک جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، جیسے ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔ ہر کوئی اس عمارت کو دیکھتا ہے، ہر کوئی اس کی زیب و زینت کی تعریف کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، مگر پھر اس جگہ پر جو ہے وہ نشاندہی بھی کرتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ رہ گئی ہے، اگر یہ ہوتی تو یہ عمارت ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو آخری اینٹ رہ گئی ہے وہ میں ہوں، یعنی اب اس اینٹ کے لگ جانے کے بعد اب اس عمارت میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے، یہ عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ نبوت و رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی آخر الزمان خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے مکمل فرما دیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی اور نبی جو ہے وہ مبعوث نہیں فرمایا، لا نبی بعدی، کہ میں نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری طور پر اس دنیا میں بعثت ہوئی ہے تو جاننے والے جانتے تھے، میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ لوگوں کو مختلف ذریعوں سے خبریں پہنچ رہی تھیں، لوگوں کو مختلف ذریعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی، آپ کی بعثت کی خبریں پہنچ رہی تھیں۔ سابقہ انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارتیں اپنی امتوں تک پہنچا چکے تھے، سابقہ کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں آپ کے آنے کی خوشخبریاں دی جا چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق، آپ کے آنے کے وقت سے متعلق جو ہے بنی اسرائیل جانتے تھے، ان کو اپنی کتب، اپنے صحائف کے اندر جو سینہ بسینہ ان تک روایات پہنچ رہی تھیں، ان سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مبعوث ہونے والے ہیں۔ لہذا جب آپ کی بعثت ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ قرآن مجید نے جو ہے وہ ان کے اس پہلو کو بیان کیا ہے، یعرفونہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بالکل ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، بالکل ایسے ہی پہچانتے تھے۔ اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بڑی اہم ہے، اپنے اسلام لانے کے واقعے کے متعلق جو ہے وہ ابتدائی بات جو ذکر کرتے ہیں، روایات میں ملتی ہے، وہ اہم ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں کہ جو یہودیت سے اسلام کی طرف منتقل ہوئے تھے، جنہوں نے یہودیت کو چھوڑ کر، بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کا شمار، حضرت عبداللہ بن سلام کا شمار جو ہے وہ ان صحابہ میں ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی نظر دیکھا تو میں اسی وقت جو ہے وہ جان گیا کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں نا کہ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو میں نے یقین کر لیا
کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ والضحیٰ جیسا روشن چہرہ، ویسے تو اللہ نے قسم کھائی ہے نا، اس وقت کی چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، یعنی سورج جب جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، صبح کے وقت سورج جب طلوع ہوتا ہے، جو چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو وہ سارے اندھیروں کو پیچھے چھوڑ کر، سارے اندھیروں کا قلع قمع کر کے نور ساری دنیا کے لیے عام کرنے والا ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے سورج کے نکلنے کا وقت۔ اللہ نے اس قیمتی وقت کی قسم اٹھائی ہے، اس قیمتی وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ تو یقیناً وہ چہرہ والضحیٰ کا روشن چہرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن چہرہ ہے، اس چہرے کو دیکھتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اسی وقت جانتے تھے، اسی وقت جانتے تھے۔ بہت سے یہود و نصارہ سے متعلق جو ہے وہ یہ روایات ملتی ہیں، وہ جو ان کے راہب تھے، وہ جو ان کے کاہن تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بہت سی خبروں سے آپ سے پہلے ہی جو ہے وہ واقف تھے، لہذا جب آپ کی بعثت ہوئی تو وہ چلا کر کہہ رہے تھے کہ یقیناً جو ہے وہ نبوت اب بنی اسماعیل کے اندر جو ہے وہ منتقل کی جا چکی ہے، اب یہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کو جو ہے وہ نبی آخر الزماں بنا کر جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے۔ اس بات کا وہ چرچا کر رہے تھے، وہ اعلان کر رہے تھے۔ یہ آپ کی پیدائش کے وقت ہی جو ہے وہ لوگ جان رہے تھے، یہ اور واقعات جو ہے وہ پے بپے جو ہے وہ میلادی مکاشفات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے تھے، تو یہ واقعات ایک ترتیب سے، ایک تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کے آنے سے متعلق کس طرح سے جو ہے جن لوگوں کو آپ کا ساتھ، آپ کی نسبت، آپ کا تعلق جو ہے وہ حاصل تھا، ان کے سامنے جو ہے وہ غیبی چیزیں کس طرح سے منکشف ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبروں سے متعلق صداقتیں ان پر جو ہے وہ آشکارا ہو رہی تھی، آشکارا ہو رہی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا، ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ جو ہیں یتیموں کے جو ہے وہ پرسان حال ہوں گے، آپ جو ہے وہ اللہ کے سچے دین کو جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانے والے ہوں گے۔ ورقہ بن نوفل وہی ہے نا کہ جن کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھر میں تشریف لائے تو جسم جو ہے اس پر لرزہ طاری تھا، کپ کپی طاری تھی۔ آپ نے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے ہی کہا زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کی یہ ان کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ جو وحی کی ساری کیفیت ہے وہ آپ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، لہٰذا نتیجتاً آپ پھر اپنے ایک عزیز، بعض روایات میں آتا ہے کہ چچا زاد بھائی تھے کہ جو بہت بڑے عیسائی عالم تھے، بہت بڑے عیسائی عالم تھے، یعنی عیسائی عالم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انجیل پر اور اس سے سابقہ صحیفوں پر، یعنی بنی اسرائیل کے صحیفوں پر ان کی گہری نظر تھی، بڑے عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کے پاس چلی گئیں، تو جب ورقہ بن نوفل نے یہ ساری حالت دیکھی، یہ ساری کیفیت دیکھی، جبرائیل امین کے متعلق سنا تو کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ وہی لے کر آیا کرتا تھا، تو آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور میں اس وقت کے متعلق جو ہے وہ سوچ رہا ہوں کہ جب آپ کی ہی قوم آپ کو اپنے ہی علاقے سے جو ہے وہ بے دخل باہر نکال دے گی۔ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ درج ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بعثت سے متعلق یہود و نصارہ کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس دلائل نہیں تھے، جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ایسے جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے۔ انسان اپنی اولاد کے متعلق جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، اور یہی حضرت عبداللہ بن سلام جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو
آپ کو دیکھتے ہی جو ہے وہ جن کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، انہی سے متعلق جو ہے وہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے بارے میں یا آپ کی رسالت کے بارے میں یا آپ کے متعلق جو ہے وہ اس یقین سے کیسے بات کر سکتے ہیں، اس سے متعلق سوال کیا۔ جواب میں کہا کہ مجھے اپنی اولاد کے متعلق تو شبہ ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں کسی بھی قسم کے شبہ میں مبتلا نہیں ہوں۔ جب اس نے اس بات کی وضاحت چاہی کہ اس کا کیا مطلب، تو آپ نے جو ہے وہ اس کی بھی وضاحت کر دی کہ میری اولاد میری ہے، اس کا حقیقی علم تو اس وقت ہوگا نا مجھے کہ جب میری زوجہ مجھ کو جو ہے وہ حقیقت میں بتائے گی کہ یہ تمہاری ہی اولاد ہے، لہٰذا مجھے اس میں شک ہو سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے متعلق جو ہے وہ اگر میں ایسا شک یا شبہ بھی کروں تو پھر میرا ایمان جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کی جو صورت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو حسن عمل ہے، آپ کی جو حقیقت ہے، آپ کے ساتھ جو نبوت رسالت کے پہلو وابستہ ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی ذات کے اندر شک و شبہ کی گنجائش تک بھی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے واضح انداز میں جو ہے وہ آگاہ کر دیا کہ اپنی اولاد کے متعلق جو ہے وہ ہم مشکوک ہو سکتے ہیں، مگر آپ اللہ کے رسول نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ ایسی یقینی ہے، اور اس کی گواہی یہود و نصارہ کے علاوہ اس وقت کے مشرکین بھی دیتے تھے، مگر جو ہے وہ اپنی دیگر خواہشات کے تابع ہو کر جو ہے وہ یقین نہیں لاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایمان یا یقین کی وجوہات دیگر تھی، وہ نفسانی خواہشات تھی، وہ ان کی حکومتیں تھیں، وہ ان کے غلبے تھے، وہ ان کے استعماری پہلو تھے جن کے ضائع ہونے کے ڈر سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وگرنہ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق جو ہے وہ کسی قسم کے ریب، کسی قسم کے شک یا تردد یا وہم و گمان میں قطعاً نہیں تھا۔ لہٰذا یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ویسے ہی قائم ہے جیسے شروع سے قائم تھی، ویسے ہی قائم ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سابقہ انبیاء اپنی امتوں کی طرف آئے تھے تو آپ بھی اس وقت جو لوگ تھے قریش کے ان کی طرف تھے، اس کے بعد والے لوگوں کے لیے آپ نبی یا رسول نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آپ جن قریش کی طرف جو ہے وہ پہلی دفعہ ظاہری طور پر مبعوث فرمائے گئے تھے، بالکل ویسے ہی آپ کے بعد پہلی صدی ہجری کیا، دوسری صدی ہجری کیا، چوتھی صدی ہجری کیا، 10ویں صدی ہجری کیا، آج 1450 سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو گزر جانے کے باوجود جس طرح پہلے لوگوں کے لیے آپ بحیثیت نبی مبعوث فرمائے گئے تھے، آج بھی بالکل ویسے ہی آپ کی نبوت اور رسالت قائم ہے۔ خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے، اور آج جس طرح قائم ہے آئندہ روز قیامت تک آپ کی نبوت اور رسالت ایسے ہی قائم رہے گی۔ یہ خاتم النبیین ہونے کا مطلب ہے، خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور اس مطلب سے میں نے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد لوگ واقف ہوئے، آپ خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے مبعوث ہوں گے، اس بات سے آپ کی بعثت سے پہلے بھی انبیاء اور رسول سب کے سب اس حقیقت سے واقف تھے، سب سے۔ لہٰذا آج کے دور میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق، آپ کی ذات سے متعلق، آپ کی شخصیت سے متعلق، آپ کے کردار سے متعلق کوئی زبان تان دراز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اس کا یہ عمل جو ہے انتہائی حد سے بڑھنے والا عمل ہے۔ اس عمل میں پھر معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے اس عمل میں پھر معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اس سے متعلق جو ہے وہ واضح احکامات موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کا اسوہ بھی اس ضمن میں واضح طور پر موجود ہے۔
کہ جب بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق کسی نے ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو آہنے ہاتھوں سے ہی نپٹا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ نرمی کے ساتھ اور اس کو جو ہے وہ ایسے سلوک کے ساتھ کہ جس میں گنجائش کا پہلو ہو، اس طرح سے جو ہے وہ طرز عمل اختیار کبھی بھی نہیں کیا گیا ہے۔ اس پر جو ہے وہ ایک طرح سے امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کا جو مرتکب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق اگر کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی بھی اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا مسلمان اقدامات کریں گے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ہر طرح کا اقدامات کرتے ہوئے اس کا قلع کما کرنے کا جو بھی پہلو ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا، اس کو اختیار کیا جائے گا۔ من سب نبی فاقتلوہ کے احکام موجود ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ہے وہ زبان تان دراز کرتا ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو غازی علم الدین شہید کا واقعہ پچھلے جمعہ کے موقع پر بھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس وقت بھی حالات ایسے ہی پیدا ہوئے تھے، آج بھی حالات ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ عالم کفر اس وقت بھی باز نہیں آ رہا تھا، عالم کفر آج بھی باز نہیں آ رہا۔ اگر عالم کفر کا علاج اس وقت اسی طریقے سے ہوا تھا تو آج بھی عالم کفر کے ایسے باطل عزائم کا علاج اسی طریقے سے ہوگا، کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بات آج کے دور کے حالات کے حوالے سے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق اس وقت تک ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہمیں اپنے والدین، ہمیں اپنے اولاد اور سارے انسانوں اور دنیا و ما فیہا سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا۔ اور اس کے لیے جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان نے بڑا خوبصورت جو ہے کہ زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، نماز اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔